ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محترم ناظرین اکرام، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا. آپ پر نبوت ختم کر دی گئی. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا. وہ ہے قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چہرہ. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اس کا دعویٰ عجیب تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پورے قرآن کی کل 6,000 آیات ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے. کسی ایک بھی آیت کا نہ ماننا کفر ہے. اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ایک اصول سمجھ لو، جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے صبر انتہا سے ہوتی ہے. جس سے یہ بندہ چلے گا، جس سے بندہ بھی ہوگا، اس کے علاوہ سے بندہ کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی حال ہے مسلمانوں کا. بے دینی کی روایت جہاز ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے. ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی ہوگی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا اللہ سے یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آخری کی ضرورت سے ہے، یہ آخری نبی ہے لیکن انہیں ابھی سے نبوت دے دی گئی مگر ظہور بعد میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت کسی وسائل کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں شوالی بات یاد آئی اور ان کی معرفت سے مانا توبہ قبول ہو گئی. بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے جس چیز کی ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے. نبوت کی ابتدا حضور سے ہوئی ہے، انتہا بھی انہیں پر ہوگی. اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور روکنے والے جلے پر اس کا اقرار کرائے تو ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. لہذا آج کا جہاں قادیان میں فیل نہیں ہے. غریب طبقہ کے مسلمانوں کو روکیا کا عدد دیا کر وہ ایمان کا سودا کرواتے ہیں. ہندوستان کے علماء کو چاہیے کہ اس کی سرخوبی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اس کو لے سکے. ہندوستان میں کتنے علماء ہوئے؟ کل 2150 بلکہ اس کی بہتر کتنے علماء ہوئے لیکن مسلمانوں نے سب سے کام لیا اور اس کے لیے تیار رہے ہیں. آج بھی مسئلہ رہنے چاہیے اور ان کو بلا کمر کے لیے قدم اٹھانے چاہیے. ہم نبی آنے والے نہیں ہیں. دین کی ارشاد مسلمانوں کے ذمہ ہے. پہلی امتوں میں دین کا کام صرف نبی کرتا تھا. آج اس امت میں علماء کا کام ہے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کام کے